نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک مرتبہ پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں. اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے اور دن کا آغاز ہے. تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے, ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے, ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے. اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے. مثلاً روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا. جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے. اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے, اس وقت کو اہمیت دی جائے اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں, اللہ کی عبادت سے کریں, اللہ کو یاد کر کے کریں, اللہ کا شکر ادا کر کے کریں, اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور 10 راتوں کی قسم. بعض نے اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں اور بعض کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور ان دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں کیونکہ رمضان کی آخری راتیں بھی بڑی اہم ہیں, آخری عشرہ, اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن بھی بہت اہم ہیں. لیال کا لفظ لیل سے ہے. لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ لفظ صرف رات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ رات اور دن دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جس کو ہم ڈے کہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اگرچہ یوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب لیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نائٹ نہیں ہوتی بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی لیے عشرہ ذوالحجہ کے دن زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں زیادہ اہم ہیں. ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابن عباس کے نزدیک, ابن زبیر کے نزدیک, مجاہد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہی 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور ان کی اہمیت اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک یہ وہ 10 دن ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھا دیے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے, وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے, اور پھر جو مزید 10 دن بڑھائے گئے وہ یہ 10 دن شمار ہوتے ہیں. والشفع والوتر, اس سے مراد تمام مخلوق ہے, یعنی شفع سے مراد, اور طاق اللہ کی ذات ہے. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, سورۃ ذاریات میں آتا ہے, اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں, اور وطر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی رات جو ہے وہ ایک طرح سے دن کے رخصت ہونے کا آغاز ہوتا ہے, اور
رات کو عرب سفر بھی کرتے تھے تو واللیل اذا یسر یعنی رات کو چلنا بھی مراد لیا گیا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی کہلاتی ہے، اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس رات سے مراد وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور دوسرا عام معنی یہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے، اور ہر دن جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات پر ختم ہوتا ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک سینس آف لاس ہونے لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہ دن بھی گزر گیا۔ سورج ڈوبنے اور غروب ہونے کے ساتھ کیفیات بھی انسان کی بدل جاتی ہیں، جو ہمیں ہماری موت بھی یاد دلاتی ہیں اور اس دنیا کا اختتام بھی یاد دلاتی ہیں کہ جس طرح اس دنیا کا ایک آغاز ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم ان اوقات سے پورا فائدہ اٹھا لیں۔ معلوم نہیں کہ جو رات شروع ہو اس کی دوبارہ فجر ملے یا نہ ملے، تو جو بھی فجر ہمیں ملے، جو بھی صبح ہمیں ملے، جو بھی صبح میں سے خاص دن ہمیں ملے، جو فضیلت والے دن اور اوقات ہمیں ملے، ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان کو غفلت میں اور لہو و لعب میں اور ادھر ادھر کے کھیل تماشے میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے لیے اپنے آخرت کے لیے بھرپور سامان تیار کر لیں۔ پھر فرمایا ہل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے؟ حجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یہ حجر سے پتھر بھی روک کا کام کرتے ہیں، اور اس سے مراد انسانی عقل بھی ہوتی ہے۔ ذی حجر سے مراد عقل والا، کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے، غلط چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے، عیب والی چیزوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پچھلی قسموں کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ بہت بڑی قسمیں ہیں، کہ جو بھی صاحب عقل آدمی ہوگا وہ یہ جان لے گا کہ یہ ایک عظیم قسم ہے۔ اور اس کے بعد پھر باس بعد الموت کی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی، اور سورت کے اندر اور بہت سے سبق ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہ چند ابتدائی آیات ہی ہیں جو ہمیں اس قیمتی وقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔